बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत सारी मेरी बहनें ये मानती हैं कि वज़ाइफ से कुछ भी नहीं होता, वज़ाइफ तो काम ही नहीं करते। ये सब ऐसी ही बातें हैं कि ये वजीफ़ा कर लो तो ये हो जाएगा, ये वजीफ़ा कर लो तो ये हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन तमाम बहनों के सवालों का आंसर है कि आज मैं आपको लॉजिकली भी बताती हूँ कि आप अगर कोई ख़ास अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कोई ख़ास अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी परेशानियाँ किस तरह दूर करते हैं उस नाम की बरकत से। तो सबसे पहले मैं आपसे हदीस नबवी शेयर करती हूँ। इसका मफ़हूम ये है, जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसके रिस्क में इजाफ़ा कर देते हैं, उसको परेशानियों से भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ कि परेशानियों से निकालने का मतलब क्या है। परेशानियों से निकालने का मतलब ये है कि हो सकता है कि शायद अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी परेशानियां फ़ौरी तौर पे मुकम्मल ख़त्म ना करें, लेकिन आपको उन परेशानियों से निकलने में आसानियां फ़राहम कर दे, आपको नए रास्ते दिखा दें जिसको फॉलो करते हुए आप उन परेशानियों से निकल जाएं। या फिर इस तरह से हो कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपका विज़न चेंज कर दें, आपको ताकत दे दे, हौसला दे दे, हिम्मत दे दे उस परेशानी को टैकल करने का, उस परेशानी से डील करने का आपको हौसला दे दे। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि हमने अपने सिचुएशन में ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं हम वज़ाइफ करें, हम ज़िक्र करें, हमारी मसाइल हल नहीं हो रहे। तो ये तो आपने कहना ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला आप सब की दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। कोई भी ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल ना की जाए, सब की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन उसके शेप्स, उसके रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ दुआएं आपकी फ़ौरन वैसे ही कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं आपको बेहतर करके अता की जाती हैं और कुछ दुआओं के बदले आपकी परेशानियों को टाल दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें सोचना है, देखना है कि हम दुआएं तो कर रहे हैं अपनी मुश्किल को ख़त्म करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, तो लेकिन हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही, हमारी मुश्किलात हल नहीं हो रही। आप अपनी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने ज़रूर किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद ज़रूर की होगी परेशानी से निकलने की। आपको हो सकता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हिम्मत दे दी हो, अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको उस परेशानी से डील करने का कोई नया रास्ता दिखा दिया हो, ठीक है, जिसको फॉलो करते हुए आप अल्टीमेटली उस परेशानी से निकल जाएंगे। तो ये सब तरीके भी हो सकते हैं आपकी दुआओं की कबूलियत के। बस बात ये है कि हमें ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी दुआएं कबूल करते हैं और हमें मुश्किलों से निकलने में मदद करते हैं। तो जब हम अपने ईमान में ये सोच भी ऐड कर लेते हैं कि हाँ, मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं, हाँ अल्लाह मुझे मदद दे रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपके इस ईमान को कभी भी टूटने नहीं देते, आपके इस तवक्कुल को, इस भरोसे को कभी भी डगमगाने नहीं देते, टूटने नहीं देते। तो अब हमें, और आप कितनी ही इंटरनेट पे केस स्टडीज़ हैं, कितने ही कमेंट्स में हमारी सिस्टर्स ने भी हमारे साथ शेयर किया है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें औलाद नूरीना से नवाज दिया, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें मुश्किलात से निकाल लिया, हमारे लिए आसानियाँ कर दी, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारी हाजतें पूरी कर दी। कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह सुब्हान व तआला में किसी मुश्किल में फंसे हुए थे तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको उस मुश्किल से निकाल दिया, लेकिन दिल के साथ जब पढ़ा। देखिए बात ये है कि हम ना चले जाते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास, कुछ ऐसे बंदों के पास जो हमें मज़ीद बोझ तले दबा देते हैं कि आप इतने लाख मरतबा पढ़ लो, आप इतने हज़ारों मरतबा पढ़ लो, ये ज़िक्र, आपकी परेशानी हल हो जाएगी। रिसेंटली मैं एक टॉक भी सुन रही थी जिसमें एक सिस्टर ने अपनी परेशानी शेयर की कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन मेरी एंग्जाइटी, परेशानी ख़त्म नहीं हो पाती, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि बेटा आप इस्तिग़फ़ार क्या करें, कि मैं तो अल्लाह का फ़लाँ नाम जो है वो 1 लाख मरतबा पढ़ रही हूँ। तो ये जो सोच है, क्योंकि कुरान और हदीस में तो कोई भी इस तरह से ज़िक्र नहीं है कि आप इतने लाख मरतबा पढ़ोगे तो आपकी दुआ कबूल होगी, ठीक है। कहने को एक जुमले पे भी कुन हो जाता है, तो अक्ल हो तो 1 मरतबा पुकार पे भी आपको अंधेरों से निजात मिल जाती है। लेकिन अगर तवक्कुल नहीं है और आप तस्बीह पे तस्बीह फेर रहे हैं, लाखों में पढ़ रहे हैं, तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती।
جب تک توکل نہیں ہے، جب تک ایمان نہیں ہے آپ کا اس ذکر پہ، تو پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے، ہم بہت پڑھتے ہیں، ہم بہت ذکر کرتے ہیں، ہم بہت صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، جانے انجانے میں ہم سے یہ مسٹیک ہو رہی، ہمیں تعداد کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی ہزاروں میں پڑھ لو دعا قبول ہو جائے گی، تو ہم وہ 1000 کا نمبر کمپلیٹ کرنے کے چکروں میں نا اس کی جو روحانیت ہے، اس ذکر کو جو محسوس کرنے کی، اس ذکر کو اپنے اندر اتارنے کا ایمان، ذکر پہ توکل، وہ کھو بیٹھتے ہیں، اور صرف ہزاروں میں تسبیح کمپلیٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانی حل ہو جائے گی۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ تبدیلی لے کے آئیں آپ اپنے وظائف میں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے معجزات ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جو بندہ اگر 1,00,000 مرتبہ کوئی ذکر کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر تو وہ مایوس ہو جائے گا نا، کہ مطلب ذکر کرنے سے، وظائف کرنے سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کا فوکس سارا کا سارا کاؤنٹنگ پہ چلا جاتا ہے، اور وہ جو اصل چیز ہوتی ہے جو وظیفے کو پاورفل بناتی ہے، ایمان، توکل، وہ کھو جاتا ہے۔ کیونکہ کثرت عمل درکار نہیں ہے، احسن عمل درکار ہے، اچھے طریقے سے کیا ہوا وظیفہ درکار ہے، اچھے طریقے سے کیا ہوا عمل درکار ہے، جو سنت سے ثابت شدہ ہے، جو قرآن سے ثابت شدہ ہے، وہ عمل کریں آپ لوگ، چاہے وہ اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر ذکر کا فائدہ ہوتا ہے، اور استغفار کے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق، آپ کا ایک بانڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات اس طرح اللہ سے بیان کرتے ہیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے آپ اپنی حاجتیں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ڈائریکٹ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں عاجزی آتی ہے جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو جب آپ استغفار کرتے ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، فیورٹ بن جاتے ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے دن میں، جو کہ ایک نبی ہیں، جو کہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی وہ دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ اس چیز کو سوچے ذرا، امیجن کریں آپ۔ اب بہت سارے کویشچنز آتے ہیں کہ آپ ہی ہم کون سا استغفار پڑھیں، صرف استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا کچھ اور پڑھنا ہے؟ تو ڈیئر سسٹرز، آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مختلف آپ کو استغفار کی دعائیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، آپ اس کو سرچ کیجئے گا۔ لیکن جو بھی آپ ذکر کریں، جو بھی پڑھیں، آپ اس پہ ایمان رکھ کے، یقین رکھ کے پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ دیکھیں، وہ کیوں نہیں مدد کرے گا؟ آپ مشکل میں ہیں، آپ دعاؤں کے لیے، اپنی حاجات پوری ہونے کے لیے آپ رو رہی ہیں، سجدوں میں جا کے نمازیں پڑھی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، تو وہ کیوں نہیں آپ کی دعائیں سنے گا؟ ٹھیک ہے، بار بار دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو دیر از اے مسٹیک فرام یور سائڈ۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے اینڈ سے کچھ ایسا تلاش کرنا ہے جو آپ مسٹیک کر رہے ہو اپنی صحیح منزل کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اور میجر کیسز میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان نہیں ہوتا اس وظیفے پہ، آپ وظیفہ کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں اس سے فائدہ آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہی وظیفہ آپ یہ سوچ کے پڑھتی ہیں کہ یہ وظیفہ مجھے اللہ کے نبی نے دے دیا ہے، اور یہ میں جب کروں گی تو میری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اس ہستی نے دیا ہے جو خود سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو صرف اللہ کا کہا ہوا ہم تک پہنچاتے ہیں، جو اللہ کا کہا ہوا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس ہستی نے ہمیں یہ وظیفہ دیا ہے۔ تو جب آپ وہ وظیفہ کریں گے دل سے سوچ سمجھ کے ٹائم لگا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں آپ کی پریشانیاں حل کریں گے۔ تو ایک میری سسٹر جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوا تھا اولاد کے حوالے سے کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، تو انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی کہ انہوں نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 10 سال کے بعد بیٹے سے نوازا۔
سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور ہمارے پاس نبیوں کی مثالیں بھی تو ہیں نا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیوں میں وہ مادہ نہیں رہا، ہڈیوں میں وہ جان نہیں رہی، لیکن وہ بے موسمی پھل دیکھ کے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، مجھے بھی وارث عطا کر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے، اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ کر سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، جب میرے میں وہ سخت نہ بھی ہو جو ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور وہ سب کچھ پاسبل ہے، جو کوئی بھی معجزے کے لیے کافی ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کے لیے سارے آپشنز ختم ہو گئے ہیں، سب کچھ بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ دعائیں مانگتے رہیں، توکل کے ساتھ مانگتے رہیں، اللہ کو خوبصورت طریقے سے پکارتے رہیں، اللہ کیوں نہیں نوازے گا آپ کو؟ بس ہمیں امید رکھنی ہے۔ جب سب امیدیں ٹوٹ جائیں، دعا سیریز آج کسی ایمرجنسی کی وجہ سے میں نہیں کر پاؤں گی، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے کل دعا کروں گی۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ اللہ نے حافظ۔ اس وظیفے کے بارے میں بتایا نا، کہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا تھا نا کہ استغفار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا، آپ کو اولاد دے گا، آپ پہ بارش برسائے گا۔ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ یہ اپنے وظائف میں یقین ایڈ کر کے دیکھیں، یقین کا تڑکا لگائیں، اس کو دیکھیں، پھر دیکھیے کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت کرے، برکت کرے، آمین ثم آمین۔